وانشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد سورہ مبارکہ فاتحہ کی تکمیل کے بعد سورہ مبارکہ بقرہ اس کی ابتدائی تمہیدی باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کی جا چکی ہیں۔ اس سورت کو سورۃ البقرہ کہنے کی کیا وجہ ہے اور سورہ بقرہ کے اندر کون کون سے مضامین کون کون سے عنوانات بیان کیے گئے اس کا مختصر ترین خلاصہ آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ مبارکہ بقرہ کا آغاز کریں گے۔ اس کی ابتدائی تمہید، اس کو بقرہ کہنے کی وجوہات، بقرہ کا معنی کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا۔ سورہ مبارکہ فاتحہ جو پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، سورہ مبارکہ فاتحہ جس میں اللہ اور بندے کے درمیان سوال کرنے کا ایک ڈھنگ اور سلیقہ ہے۔ سورہ فاتحہ وہ سورت کہ جس میں اللہ نے بندے کی زبان میں اپنا کلام نازل کیا، یعنی اس کی مختصر اور آسان ترین تشریح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اللہ اتنے کریم، اتنی محبت کرنے والے کہ بھیک بھی دیتے ہیں، پیالہ بھی پکڑاتے ہیں اور بھیک مانگنے کے الفاظ بھی سکھاتے ہیں۔ گویا کہ سورہ مبارکہ فاتحہ کے اندر اسی چیز کو ذکر کیا گیا، اور سورہ فاتحہ کے ان الفاظ پر، ان چیزوں پر اگر ان الفاظ اور معانی پر ہم غور کرتے جائیں اور اس کے بالمقابل، اس کے مقابلے کے اندر ان چیزوں کو دیکھیں کہ جن چیزوں کو اس کے مقابلے میں لایا گیا۔ آسمانی کتابوں کے اندر سے قرآن کے علاوہ 3 کتابیں، تورات، انجیل، زبور، یہ تینوں کتابیں مشہور سب جانتے ہیں۔ انجیل عبرانی زبان میں اتری اور اس کا اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا، اردو میں ترجمہ ہوا، عربی کے اندر ترجمہ ہوا، انجیل کا عربی کے اندر ترجمہ ہوا، اور ہمارے بزرگوں میں سے، ہمارے اکابرین میں سے مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا اس مسجد کے ساتھ بڑا گہرا ربط اور تعلق، ایک عرصے تک اس محلے کے اندر حضرت قیام فرما رہے، اور اس چھوٹی سی مسجد کے اندر جو کہنے کو چھوٹی ہے مگر یہ انہی کی برکات اور عرصہ دراز تک انہی کی ادا کی گئی نمازوں کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن کے لیے قبولیت عطا فرما دی۔ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جامعہ اشرفیہ کا کوئی بھی پڑھنے والا شخص، کوئی بھی طالب علم اور کوئی بھی عالم شاید ایسا نہ ہو جو براہ راست ان کا شاگرد یا ان کے کسی شاگرد کا شاگرد نہ ہو۔ اللہ نے بڑی حضرت کو فہم و فراست عطا فرمائی، انہوں نے عیسائیت پر، رافضیت پر بہت کام کیا۔ انہوں نے کچھ کتابوں کو چھان کر پھٹک کر اس کو دیکھا اور اس میں سے انجیل کا جو عربی زبان کے اندر ترجمہ کیا گیا وہ انجیل کا عربی ترجمہ، اور اس کے اندر سے ایک سورت جیسی ہماری سورہ فاتحہ ہے اسی طریقے سے ایک سورت نکالی اس میں سے، جس کو عیسائیوں نے، کرسچنوں نے
اپنی قوم کے لیے کہا کہ بھئی تم بھی اس کو اپنی عبادت میں، جیسی بھی تمہاری نماز کا تمہاری عبادت کا طریقہ ہے، اس کے اندر تم اس کو پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو. اس انداز میں انہوں نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا، پیش کیا. اور اس کو جو حضرت لے کر آئے اور کسی بھی جگہ پر جا کر اس عظیم اور قدیم کتاب میں سے اس کو نکالا، اور نکال کر اس عربی کے اندر، اب آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ ہم مسلمان اور کافر کی بات کریں، اسلام اور عیسائیت کی بات کریں، ایک مرتبہ اپنی نظروں کے سامنے اپنی زبان کے اوپر رکھیں ان لفظوں کو: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ایک طرف رکھیں ان لفظوں کو، اور اس کے مقابلے کے اندر آپ ان لفظوں کو ذرا غور فرمائیں. ہے عربی زبان، اور عربی زبان کے اندر یہ کہا گیا کہ اپنے قوم والوں کو، عیسائیوں کو، کرسچینٹی کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنی عبادات کے اندر ان لفظوں کو استعمال کیجئے گا. اب الفاظ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آپ نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، روز پڑھتے ہیں، روز سنتے ہیں. اب آ جائیں اس کے مقابلے کے اندر: ابونا الذی فی السماوات لیتقدس الملک لک ملکوتی کا کما فی السماء علی الارض کفافنا آتنا اليوم واغفر لنا خطایانا کما نغفر ولا تدخلنا فی التجارب لیکن نجنا من الشریر آمین. ہے عربی، یہ بھی ہے، وہ بھی عربی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ان پہ غور کریں اور ان لفظوں پہ غور کریں. یہ بائبل کے چار چیپٹر ہوتے ہیں بائبل کے، اناجیل اربع کے نام سے، انجیل متی، لوقس اور مرقس اور یوحنا اور متی، یہ چار بولے جاتے ہیں. اس کے اندر سے یہ انجیل متی ہے، 6واں باب، اور اس کی 9ویں یہ آیت ہے، جس کو کرسچینٹی کو اور عیسائیت کو یہ کہا گیا کہ تم اس کو اپنی عبادت میں بطور فاتحہ کے استعمال کرو. اب میرے دوستو، اسلام اور کفر کو رکھ دیں ایک جانب رکھ دیں کہ یہ اسلام، یہ کفر، یہ مسلمان، یہ عیسائیت، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں. آپ نے سورہ فاتحہ کے الفاظ کو سنا اور آپ نے ان لفظوں کو سنا، ذرا دوبارہ دیکھیے گا. ابونا الذی، وہاں پر ہم پڑھے الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریف اس رب کی جو کائنات کا اللہ ہے. اور یہاں پہ لفظ کے ابونا، اے ہمارے باپ. ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سب کا خالق ہے، والد کسی کا نہیں ہے. والد ہوگا تو رحمت محدود ہو جائے گی، خالق اور مالک ہوگا تو اس کی رحمت لامحدود ہو جائے گی. ابونا الذی فی السماوات، اے ہمارے باپ تو آسمانوں کے اندر ہے. لیتقدس الملک، تیری سلطنت، تیری بادشاہی بڑی مبارک ہے. ملکوتک، تیری حکمرانی بڑی اونچی ہے. کما فی السماء علی الارض، جیسے تیری سلطنت آسمان پہ ویسے زمین پہ آ جائے. کفافنا آتنا الیوم، ہمارے کل کی خوراک ہمیں آج دے دے. واغفر لنا خطایانا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. کما نغفر، جیسے ہم بندوں کو معاف کرتے ہیں. ولا تدخلنا فی التجارب، اور ہم کو کسی شر کے اندر مت داخل کیجیے گا. لیکن نجنا من الشریر، اور ہم کو شریر سے بچا لیجیے گا. بے شک کہ دعا ہے، مگر اس دعا کے اندر آغاز کیا جا رہا ہے ابونا، اے باپ. اور اس کے بالمقابل آپ لفظوں پہ غور فرمائیں: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. لفظوں کی روانی پر بھی غور کر لیجئے، معنی کے اندر جو پروردگار عالم نے مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ سکھایا اس پر بھی غور فرما لیجئے. تو عقل سلیم کے لیے یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے کہ کون سی چیز اللہ کا کلام ہے اور کون سی چیز اللہ کے کلام سے خالی ہے. قرآن پاک کی تشریح کرتے ہوئے یہی مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چار مصرے بڑے قیمتی اور نایاب اشعار ہیں جو عام طور پہ اگر آپ تلاش کریں تو شاید ملیں گے نہیں. بڑے سادہ لفظوں کے اندر بڑے خوبصورتی کے ساتھ حضرت نے یہ چار مصرے ہیں اور 2 شعر ہیں جس میں حضرت نے پورے قرآن پاک کا خلاصہ بیان کیا ہے. فرماتے ہیں: کہتی ہے 100 زباں سے قرآن کی خاموشی. قرآن پاک اگرچہ چپ ہے مگر اس کا یہ چپ رہنا بھی 100 زبان سے کلام کر رہا ہے. کہتی ہے 100 زبان سے قرآن کی خاموشی، لا ریب
ذات پاک کی سچی کتاب ہوں. کہتی ہے 100 زباں سے قرآن کی خاموشی، لا ریب ذات پاک کی سچی کتاب ہوں. مجھ میں بھرے جہاں کے علوم و فنون ہیں، مجھ میں بھرے جہاں کے علوم و فنون ہیں، قرآن میرا نام ہے ام الکتاب ہوں. کہتی ہے 100 زباں سے قرآن کی خاموشی، لا ریب ذات پاک کی سچی کتاب ہوں. مجھ میں بھرے جہاں کے علوم و فنون ہیں، قرآن میرا نام ہے ام الکتاب ہوں. یہ مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 مصرے اور 2 شعر ہیں جن کے اندر حضرت نے قرآن پاک کے پورے مفہوم کو بیان کر دیا کہ قرآن میرا نام ہے ام الکتاب ہوں. تمام کی تمام کتابوں کی جڑ، ماں، مقصد، بنیادیت میری ذات ہے. اللہ کریم نے مجھ میں اس چیز کو پیرو کر سمو کر رکھا ہے. یہ سورہ مبارکہ بقرہ مدنی سورت. آپ لوگوں کی خدمت میں یہ بات ذکر کیا جا چکی کہ کون سی مکی ہے کون سی مدنی ہے. جو ہجرت سے پہلے اتری مکی، بعد میں اتری جو ہجرت کے بعد مدنی صورت ہے. پہلی صورت ہے مکی فاتحہ اور دوسری صورت ہے مدنی. فاتحہ صورت ہے چھوٹی اور مدنی صورت بقرہ بہت بڑی. عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سے سوال کیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ کے دربار سے جواب ملا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت تم نے مجھ سے مانگی ہے فاتحہ کے اندر، اب میں ہدایت کا جواب تم کو پورے قرآن کی شکل میں عطا کر رہا ہوں. یہیں سے ایک اور بات پتہ چلی، علماء کرام مفسرین کرام نے لکھا کہ پہلی سورت جس کے اندر سوال ہے وہ مکی ہے، اور جس سورت کے اندر جواب ہے وہ مدنی سورت ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے کہ میرے فرمان کو، میرے اقوال کو، میری باتوں کو اگر سمجھنا ہے، میرے نبی کی ذات سے، میرے نبی کی حدیثوں سے علیحدہ کر کے مت سمجھنا. تم نے سوال کیا ہے مکی شکل کے اندر، جواب ملا ہے مدنی شکل کے اندر. میں تم کو جو قرآن اور کتاب عطا کروں گا وہ میرے نبی کے طریقے کی روشنی میں سمجھو گے تب تو سمجھ آئے گی، اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی. اس لیے سوال مکی صورت میں ہے، جواب مدنی صورت میں ہے. سوال مختصر، جواب 2.5 سپاروں پر مشتمل. 2.5 سپاروں پر مشتمل ہے سورہ مبارکہ بقرہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آقائے دو جہاں سرور سروراں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک علم کا، معرفت کا اور گہرائیوں کا سمندر کشادہ کر دیا. قرآن کریم کو سمجھنے سے پہلے میرے عزیزوں اور دوستو 2 باتیں مختصراً سمجھ لیجئے گا. قرآن پاک کے 2-3 عنوانات بڑے اہم ہیں جس کو ہم نے ابتدا کے اندر سمجھنا ہے. نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انما انزل القرآن علی 7 احرف. یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے 7 حرفوں پہ نازل کیا. اس کو بنیاد بنا کر بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہود و نصارہ نے، کہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ کی وہ کتاب جس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تغیر نہیں. غلط، قرآن پاک تو بدلا ہوا ہے. آپ میں سے یقیناً بہت سارے حضرات نے کبھی کسی بڑے قاری صاحب کی تلاوت سنی ہو، اور آپ نے دیکھا ہو کہ وہ قاری صاحب جب پڑھتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے ایک لفظ آتا ہے والضحیٰ. کبھی والضحیٰ پڑھتے ہیں، کبھی والضحیٰ پڑھتے ہیں. الفاظ کو کبھی کیسے کبھی کیسے. آپ اس کو آسان لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم لوگ لاہور میں رہتے ہیں. لاہور کے رہنے والوں کی عام زبان پنجابی. آپ جو اندرون شہر کے اندر موچی دروازہ، موری دروازہ، اندرون شہر کے اندر رہنے والا ہے، آپ اس کی پنجابی سنیں تو اور آپ یہاں سے باہر نکل جائیں اور باہر نکل کر آپ چلے جائیں ماڈل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، بحریہ ٹاؤن، کسی اور ٹاؤن کے اندر، وہاں پر بھی پنجابی بولنے والا پنجابی بولے گا، مگر پنجابی کچھ اور انداز کی. آپ نے لاہور کی پٹی کو پار کیا، آپ چلے گئے پنڈی کی سائٹ پر، وہاں پر بولنے والا آپ سے پنجابی میں بات کر رہا ہے مگر پنجابی کا انداز کچھ اور ہے. آپ اٹک گئے، حسن ابدال گئے. جیسے جیسے آپ ہزارے کی سائٹ پر جاتے جائیں گے اس پنجابی زبان میں ایک جھٹکا آتا جائے گا. آپ نے سفر کیا ملتان کی سائٹ کا، آپ بولنے والے سے، بس والے سے، دکاندار سے پنجابی میں بات کر رہے ہیں، مگر اس کی پنجابی میں آپ کو سرائکی کا جھٹکا ملے گا. بولے گا پنجابی، آپ کو سمجھ میں بات آئے کہ آپ اس کو اپنی بات سمجھائیں گے، مگر اس کی زبان کے اندر سرائکی زبان کی کچھ نہ کچھ ملاوٹ نظر آئے گی آپ کو. اسی طرح عربی زبان
عربوں کے پاس موجود، قرآن اترا، دین پھیلا، جگہ جگہ نہ جانے کون کون سے علاقوں کے اندر لوگ مسلمان ہو کر آنے لگے۔ جیسے جیسے لوگ مسلمان ہو کر آنے لگے، اب تمام لوگوں کی عربی ویسی تو نہیں جیسے مکے والوں کی تھی، ویسی عربی تو نہیں فصیح و بلیغ شستہ شائستہ جیسی مکے والوں کی تھی، نئی نئی جگہوں سے لوگ آنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کو 7 لہجوں میں ہم نے ادا کیا، 7 لہجوں کے اندر اس کو بولا گیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کسی چیز کو آپ سرائیکی لہجے کے اندر کہیں، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں میں، ہمارے ہاں یا لاہور کے اندر کوئی شخص آپ سے کہے کہ کھیر لاؤ، کھیر، آپ کھیر وہ لے کر آئیں گے جس میں چاول ہوتے ہیں، جس میں دودھ ہوتا ہے، جس کو پکایا جاتا ہے، جس کو جمایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ آپ چلے جائیں ذرا بہاولپور، ملتان کی سائٹ پر، وہاں گاؤں میں جا کر کسی کو کھیر کہیں، وہ آپ کو دودھ لا کے دے دے گا۔ اس نے کھیر دودھ کو کہا، آپ نے جب اس دودھ کو پکا لیا، اس میں 4-5 چیزوں کو شامل کر لیا تو آپ نے کھیر کہا۔ اس نے کچے دودھ کو کھیر کہا، دودھ تو دودھ رہا نا، یہ تھوڑی کہ بھئی آپ نے دودھ کو اگر اس نے کھیر کہا تو آپ نے کھیر نہیں مانا، وہ دودھ کی نسل سے خارج ہو گیا۔ اسی طریقے سے عربی زبان کے اندر لفظوں کو اللہ کریم نے قرآن میں اتارا، کسی نے اس کو کسی انداز میں ادا کیا، کسی نے کسی انداز میں ادا کیا، فرق ہوا الفاظ کی ادائیگی کا، معنی کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن پاک کو 7 لہجوں میں اتارا گیا، اس سے مراد یہ کہ معاذ اللہ قرآن پاک 7 قسم کا ہے، غلط غلط۔ نمبر 2، یہ بہت لمبی چوڑی بحث ہے میرے دوستو، جس کا میں نے آپ کے سامنے 2 لفظوں میں خلاصہ بیان کیا۔ اگلی بات، قرآن پاک کے اندر بعض آیات طیبات ایسی ہیں کہ جن میں ایک حکم کو اللہ تعالیٰ نے پچھلے حکم کے ذریعے ختم کر دیا۔ سمجھیے گا اس بات کو، ایک حکم اللہ نے ختم کر دیا، اسے کہتے ہیں منسوخ۔ ایک حکم آیا، اس کو کہتے ہیں ناسخ۔ مثال، ایک چھوٹی مثال دوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص جس کے پاس مال و دولت ہو، وہ وصیت لکھے، وصیت لکھ دے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مال اس کو دینا، بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، وصیت کر دے۔ اللہ نے حکم دیا، حکم اللہ کا آیا، قرآن میں موجود، آج بھی موجود، بالکل اسی طریقے سے موجود۔ آیت ہم پڑھتے ضرور ہیں، مگر اس کے کچھ عرصے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ سے ایک اور حکم آ گیا، اور وہ کیا ہے؟ سورہ نساء، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اے مسلمانوں، اللہ تم کو یہ بات نصیحت کے طور پہ کہتا ہے کہ اب جب تم میں سے کوئی مر جائے، اپنی اولاد کو وراثت تم نے تقسیم کرنی ہے، بیٹے کا حصہ دگنا ہوگا، بیٹی کو حصہ 1 ملے گا۔ پہلے کہا تھا وصیت کر کے جاؤ، اب اللہ نے کہا وصیت نہ کرو، میں نے حصے مقرر کر دیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پچھلا حکم اللہ نے ختم کر دیا، نیا حکم اللہ نے دے دیا۔ بعض لوگوں نے اعتراض کر دیا، جناب یہ کون سی اللہ کی کتاب ہے کہ پروردگار ایک بات خود کہتا ہے، خود اسے منسوخ کر دیتا ہے؟ یہ تو اللہ کی کتاب نہیں، معاذ اللہ۔ ان عقل کے اندھوں کو سمجھ میں نہ آئی یہ بات۔ آپ خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ نے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بیماری ہے، اس نے چیک کیا، علاج کیا، تمام تر باتیں کی، یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ کھاؤ، 5 گولیاں، 2 شربت، آپ کو لمبا چوڑا نسخہ اٹھا کے دے دیا۔ آپ نے اسے استعمال کیا، استعمال کرنے کے بعد آپ تشریف لے گئے 15 دن کے بعد، ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا، جناب اب تو آپ بالکل تندرست و توانا ہیں۔ لہٰذا ڈاکٹر نے اپنا نسخہ پکڑا، اپنے ہاتھ میں پین پکڑا، جو نسخہ 15 دن پہلے لکھا تھا، اب ایک ایک کر کے ساروں کو کاٹا۔ اب یہ گولی نہیں کھانی، یہ کیپسول نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، فقط 2 گولیاں کھانی، ایک صبح ایک شام۔ آپ خوش ہو کر آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ڈاکٹر بڑا عقل مند ہے، بڑا عقل مند ڈاکٹر ہے۔ کیا کبھی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یار یہ ڈاکٹر پاگل ہے، خود نسخہ لکھا پھر اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا؟ نہیں نہیں نہیں، اس نے لکھا، خود اپنے ہاتھوں سے خود کاٹا، یہ اس کی عقل مندی کی علامت ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اگر جسم کی صحت کے لیے ایک ڈاکٹر خود لکھتا ہے، خود کاٹتا ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، تو روح کی ہدایت کے لیے حکیم مطلق اللہ کی ذات ہے، وہ کسی حکم کو دیتا ہے، کسی حکم کو لیتا ہے، اس میں کون سے اعتراض کی بات ہے، کون سے شبہ کی بات؟ پھر آپ آگے چلیں، آپ 2 سال کے ہیں، 2 سال کی عمر کے اندر دادی نے، نانی نے، پھپھی نے، خالہ نے، کسی نے بڑا بہترین آپ کو کرتا کاڑ کر بنا کر دیا، آپ کا ہے، آپ نے 2 سال کی عمر میں وہ عید کے موقع پہ استعمال کیا۔ آج ماشاءاللہ آپ کی عمر 18 سال، عید آ گئی، آپ نے کہا نہیں جناب یہ تو میں نے آج بھی پہننا ہے، پہن کے دیکھیے،
وہ کرتا جس نے 2 سال کی عمر میں آپ کا پورا جسم چھپا لیا تھا، آج وہ آپ کی ہاتھ کی ہتھیلی نہیں چھپا سکے گا. آپ اس میں گردن ڈالیں گے پھٹ جائے گا. اب کوئی کہے کہ نہیں یہ تھا تو میرا. ارے خدا کے بندے، تو جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، پچھلے کپڑے چھوٹے ہوتے گئے، نئے بڑے کپڑے بنتے گئے، ایسے ہی عقلی روحانی طور پر جیسے جیسے قرآن اترتا گیا، برداشت کی صلاحیت پیدا ہوتی چلی گئی. پروردگار عالم چھوٹے کپڑوں کو پیچھے کرتا رہا، بڑے کپڑے عطا کرتا چلا گیا. کون سے اعتراض کی بات؟ یہی کمرہ، یہی جگہ، ہم آج سے 3 مہینے پیچھے چلے جائیں، اگر ایک پنکھا بھی آدھے نمبر پر چلے تو ہم پریشان، یار سردی لگ رہی ہے. وہی کمرہ، وہی جگہ، وہی میں، وہی آپ. آج ایک نہیں سارے پنکھے چل رہے ہیں، تب بھی طبیعت کے اندر کوفت آتی ہے کہ اور بھی زیادہ ٹھنڈک آ جائے. کیوں؟ موسموں کا بدلنا. جگہ وہی ہے، آسمان وہی ہے، زمین وہی ہے، صوبہ وہی ہے. کبھی موسم کیسا ہے، کبھی موسم کیسا ہے. میرے دوستو، جب دنیا کے نظام میں موسموں کے بدلنے میں کوئی عیب نہیں ہے تو وہ موسموں کا بدلنے والا پروردگار عالم اگر اپنے احکامات میں سے کبھی کسی حکم کو دیتا ہے، کبھی کسی کو لے لیتا ہے، اس میں کون سے اعتراض کی بات ہے؟ تو قرآن کریم کی آیات کے اندر کسی آیت کا پہلے اترنا اور کسی آیت کا بعد میں آ کر پچھلی آیت کو ختم کر دینا، اس میں کسی طور پر بھی کوئی عیب والی بات نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی جھول والی بات نہیں ہے. یہ 100% اللہ کی حکمت پر مبنی بات ہے. میرے دوستو، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن پاک 100%، 100 نہیں 1000% غیر تبدیل شدہ کتاب ہے. اس میں ذرہ برابر کوئی تغیر، تبدل، تحریف نہیں، بالکل نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صحابہ کرام نے اپنی جانیں کھپا کر لگا کر ایک ایک آیت کی حفاظت کی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے کے اندر یہ نیکی جا چکی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے قرآن پاک کو جمع کیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا سے اس کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد یہ قرآن پاک جمع کر کے آج پوری دنیا کے اندر موجود ہے. اس کا نام ہے مصحف عثمانی. کیا نام ہے اس کا؟ مصحف عثمانی. پوری دنیا کے اندر کہیں پر، چاہے وہ عرب ہے یا عجم ہے، اب قرآن پاک جس طرح سے لکھا ہوا ہے اس کے خلاف لکھنا جائز نہیں ہوگا. اسی انداز میں قرآن پاک کو لکھا جائے گا، اسی شکل میں لکھا جائے گا. اور اس کے بعد قرآن پاک کی صورتیں، قرآن پاک کی صورتیں، قرآن پاک کے رکوع اور قرآن پاک کے سپارے. قرآن مجید کے 30 سپارے، 30 اجزاء. اس کو 30 اجزاء میں کب تقسیم کیا، کس نے تقسیم کیا؟ لوگوں کی سہولت کے لیے. اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے. بہرحال لوگوں کے پڑھنے کی سہولت کے لیے، تاکہ ایک مہینے میں 30 دن ہوتے تو ایک دن کے اندر ایک سپارہ پڑھنا ممکن ہو سکے، اس کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. قرآن پاک کی 7 منزلیں، 7 منزلوں میں یوں تقسیم کیا گیا کہ قرآن پاک کا ایک ہفتے میں مکمل کرنا صحابہ کرام کا معمول تھا. پہلی منزل 1 2 3 4 5 6 7، ایک دن میں جتنا قرآن پاک کا پڑھنا ممکن تھا آسانی کے ساتھ اس کو ایک منزل کہا، اس کو دوسری کہا، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، چھٹی اور ساتویں. رکوع، رکوع اسے رکوع کیوں کہتے ہیں؟ رکوع کا لفظ وہ ہوتا ہے جو ہم نماز میں ادا کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اسے رکوع اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی اتنی مقدار کہ جس مقدار پر پہنچنے کے بعد امام کے لیے کھڑے رہنا اور مقتدی کے لیے کھڑے رہنا اس کے بعد ذرا طبیعت میں بوجھل ہو جائے، لہٰذا اب پہنچ کر طبیعت تقاضا کرتی ہے کہ رکوع میں چلے جائیں، اور زیادہ فائدہ اس کا نماز تراویح کی شکل میں سامنے آتا ہے، اس لیے اس کا نام رکوع رکھ دیا گیا. سورت، سورت کا لفظی معنی ہوتا ہے قلعے کی فصیل. آپ شاہی قلعے کے پاس جائیں، لمبی چوڑی دیوار، اس کو قلعے کی فصیل کہتے ہیں. سورت، سورت کا معنی ہوتا ہے چند آیتوں کا مجموعہ، چند آیتوں کا مجموعہ، چند آیتوں کا مرکب، اس کو سورت کہتے ہیں. یہ صورتیں بڑی بھی ہوتی ہیں، چھوٹی بھی ہوتی ہیں. آیت، آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی، آیت کا معنی ہوتا ہے علامت، آیت کا معنی ہوتا ہے دلیل. اور قرآن پاک کے اندر پروردگار عالم نے الگ الگ قسم کی دلیلوں کو بیان کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے میرے دوستو جو دلیلیں بیان کی ہیں وہ 2 قسم کی ہیں. 2 قسم کی دلیلیں ہیں. ایک دلیل انفس، ایک دلیل آفاق. کیا مطلب؟ بعض دلیلیں وہ ہیں جو پروردگار عالم نے ذکر کی جو میرے اور آپ کے وجود سے تعلق رکھتی ہیں کہ آؤ اپنے وجود کو دیکھو، پیدائش کو دیکھو، یہ ہے دلائل انفس. اور ایک ہے دلائل آفاق،
یہ بکھری ہوئی کائنات کے وجود پہ تم غور کرو، اسے دیکھتے جاؤ، میری ذات کی پہچان حاصل کرتے چلے جاؤ۔ دو قسم کے دلائل ہیں۔ تو یہ ابتدائی چند باتیں ہیں، بڑا مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بہت مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سماعتوں میں محفوظ رہ جائے اور آپ کو یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ اب ہے سورہ مبارکہ بقرہ، ہم اس کا آغاز کریں گے، اور آغاز سے پہلے وہ دعا پڑھیں گے جو ہمیشہ ہر سورت سے پہلے بزرگوں سے منقول ہے، منسوب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سورہ مبارکہ بقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ سورہ بقرہ کے پہلے حروف الف لام میم۔ قرآن پاک کا آغاز ان تین حروف سے ہوا، الف لام میم۔ ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ کیا نام ہے ان کا؟ حروف مقطعات۔ قطع کا معنی کسی چیز کو کاٹ دینا، مقطع۔ حروف مقطعات کا معنی ہوتا ہے وہ حروف جن کو کاٹ کر پڑھا جائے گا، الف الگ، لام الگ، میم الگ۔ اور دوسری بات یاد رکھیے گا، ان حروف پر کبھی کوئی حرکت نہیں پڑھیں گے ہم، اس کو جب پڑھیں گے ساکن پڑھیں گے، نہ زبر نہ زیر نہ پیش، زبر کے بغیر، زیر کے بغیر، پیش کے بغیر۔ حرف یاسین، حامیم، تواسین۔ اب کوئی انسان یہ کہے یاسین کو پڑھنے یاسینا، یاسینی، یاسینو، نہ، بالکل نہیں۔ یاسین، یا کو الگ پڑھے گا، سین کو الگ پڑھے گا، دونوں کو ساکن پڑھے گا، نہ زبر نہ زیر نہ پیش۔ حروف مقطعات کو ایسے ادا کرنا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے۔ اس کا معنی اور مطلب تو ہم بات کی طرف آئیں گے۔ اللہ کی حکمت آپ دیکھیں، عربی زبان میں حروف تہجی، الفابیٹک، جیسے انگریزی میں اے بی سی ڈی، عربی میں اردو میں الف بے جیم دال۔ عربی کے اندر حروف تہجی کی کل تعداد 29 حروف ہیں، اور ہم قرآن کریم کی جب 114 صورتوں پہ غور کرتے ہیں، اس کو شمار کرتے ہیں نا میرے دوستوں، تو یاد رکھیے گا کل 29 صورتیں ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ حروف تہجی بھی 29، اور وہ صورتیں کہ جن صورتوں کے آغاز میں اللہ کریم حروف مقطعات لے کر آ رہا ہے وہ بھی 29 ہیں۔ اور الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں ان میں سے 14 حروف ہیں جو اللہ نے ان حرفوں میں استعمال کیے، سارے کے سارے استعمال نہیں کیے، حکمت اللہ جانتے ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ حروف مقطعات کا مطلب اور معنی کیا ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی الگ الگ ذوق کی بات کہی۔ کسی نے کہا کہ الف لام میم، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ قرآن بھیجنے والا، جبریل لانے والے اور محمد تک لانے والے صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ مگر یہ کوئی یقینی معنی نہیں، بالکل یقینی معنی نہیں۔ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ یقینی طور پہ معنی ہے، کوئی یقینی معنی اور مطلب نہیں۔ اس کا معنی اور مطلب اللہ جانے یا اللہ کے رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ مختصر ترین بات ہے۔ دیکھیں ہر چیز کے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، قرآن پاک کے یہ کوڈ ورڈز ہیں، یہ اللہ جانتا ہے، یہ مخصوص الفاظ اللہ جانتا ہے۔ ہاں ایک بزرگ نے بات کہی، وہ بڑی دل کو لگی۔ فرماتے ہیں اللہ کریم نے ان حرفوں سے آغاز کیا اپنی کتاب کا، الف لام میم، الف لام میم۔ الف کا مطلب کیا؟ اللہ جانے۔ لام کا مطلب کیا؟ اللہ جانے۔ میم کا مطلب کیا؟ اللہ جانے۔ اس کے بعد پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تشریح کریں گے، لغت بیان کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ آغاز کے اندر کیا کہیں گے؟ الف لام میم۔ الف کا صرف مطلب کیا بھائی؟ ہمیں نہیں پتا۔
لام کا کیا مطلب ہمیں نہیں پتا، میم کا مقصد کیا ہم نہیں جانتے. فرماتے ہیں اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ اقرار کروانا چاہتا ہے کہ آؤ میرے قرآن کو سمجھنا ہے. یہاں پر آ کر اپنے علم، اپنی عقل، اپنی فہم و فراست، ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھنا ہوگا، اپنے غرور کے پندار کو نیچے رکھنا ہوگا. اقرار کرنا پڑے گا کہ مولا کریم میں تو اتنا کم عقل ہوں کہ نہ میں الف کا مطلب جانتا ہوں، نہ لام کا مطلب جانتا ہوں، نہ میم کا مطلب جانتا ہوں، مجھے آتا کچھ نہیں ہے. بس آپ کا کرم ہوگا تو کتاب میری سمجھ میں آ جائے گی. یعنی پہلے اپنی ناواقفیت کا اقرار کرنا ہوگا، اس کے بعد پروردگار علم کی خیرات عطا فرمائیں گے. الف لام میم، الف لام میم کیا مطلب کیا مقصد اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کی ذات جانتی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالکا، اب اس کو بھی سمجھیے گا، سمجھے بغیر نہیں جانا. کتاب تو میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، کتاب یہاں موجود ہے. دیکھیں ہم کسی چیز کی طرف جب اشارہ کرتے ہیں وہ دو قسم کا اشارہ ہوتا ہے، دو قسم کا. آپ اور لوگ میں میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو دیکھ کر کہوں گا آپ میری بات سنیں. یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ آپ، یہ میں کب کہوں گا جب آپ میرے نزدیک ہیں. اور جو مجھ سے دور ہوگا میں کہوں گا وہ ادھر جا رہا ہے، وہ اتنی دور جا رہا ہے. یہ اور وہ، یہ کا لفظ بولا جاتا ہے نزدیک کے لیے، وہ کا لفظ بولا جاتا ہے دور کے لیے. بھئی کتاب تو میرے سامنے موجود ہے، کتاب آپ کے سامنے موجود ہے. عربی کے اندر دو الفاظ ہیں، ھذا ذالکا. کتاب موجود ہے اس کے لیے ہونا چاہیے تھا ھذل کتاب، یہ کتاب میری اور آپ کی نظروں کے سامنے. اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب. پروردگار کتاب یہ ہے. آپ کا تقاضا بنتا تھا کہ فرماتے ھذل کتاب، کہا ذالک الکتاب. کیوں؟ پروردگار اس ذالکا کے اندر سمجھانا چاہتا ہے کہ میرا کرم ہے، میری عنایت ہے. یہ کتاب تمہارے ہاتھوں کے اندر موجود تو ہے، مگر سمجھنا کہ میرے کرم کے سوا کوئی اور فیصلہ نہیں، کہ تھی وہاں کی عطا یہاں کی ہے. تم کو میں نے رتبہ وہاں کا ہے، یہ تھی اتنی علم و معرفت کے اندر اونچی کہ بہت دور تھی تم سے، بہت دور تھی، مگر مجھ میں تم میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے ذالکا تھی وہاں کی، یہاں لا کے تم کو عطا کر دی میں نے. نعمت اس جہان کی ہے، نعمت یہ عرش معلیٰ کی ہے، لیکن تم کو نبی کے صدقے اور طفیل ادی اس دنیا کے اندر ہے میں نے. ذالکا وہ کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. یا اللہ آپ کہتے ہیں شک کوئی نہیں، اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہر دوسرا آدمی اسی میں شک کرتا ہے، ہر ایک کو اسی میں شک. کیا مطلب اس کا؟ مقصد کیا؟ میرے عزیزوں اور دوستو، اللہ کا دعویٰ اپنی جگہ برقرار، اللہ کی بات اپنی جگہ برقرار کہ اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں کوئی انسان یہ کہے کہ میں وزیر اعظم ہوں، کوئی شخص یہ کہے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر یہ 100 کا نوٹ بن جائے گا، میں دعویٰ کروں وزیر اعظم ہو جاؤں گا؟ نہیں. شک کرنے سے شک نہیں ہوتا، شک کرنے سے شک نہیں ہوتا، اس شک کو ثابت کرنے سے شک ثابت ہوتا ہے. اللہ کریم کہتے لا ریب فیہ، میری بات سچی، میری کتاب میں کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ شک کرنے والے شک کرتے تو رہیں گے، مگر کوئی مائی کا لڑ ایسا نہیں جو اپنے شک کو ثابت کبھی کر سکے. میرا چیلنج ہے، میں اللہ کہتا ہوں کہ اگر میری کتاب میں شک ہے، جاؤ اس جیسی کوئی بنا کر تو لاؤ. ایک صورت نہ بنا سکے، ایک لفظ نہ تم بنا سکے. میرے عزیزوں دوستو، ابھی مثال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، ایک فاتحہ ہے اور ایک فاتحہ کے مقابلے بائبل کا ایک ٹائٹل ہے، وہ آپ نے سن لیا. دونوں کے مابین زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں. میرے دوستو شک کیوں نہیں ہے؟ کتاب اللہ نے دی، اور کتاب کے پڑھانے کا استاد بھی اللہ نے دیا. کتاب ہے قرآن اور استاد ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب کی شان اللہ بیان کرتے لا ریب فیہ، میری کتاب میں کوئی ریب نہیں ہے. اور اللہ پڑھانے کے لیے جو استاد عطا کر رہے ہیں نا، ان استاد کو اللہ کریم کہتا ہے جاؤ اس میرے نبی کی پوری کی پوری 63 سالہ زندگی کو دیکھو، بچپن کو دیکھو، جوانی کو دیکھو، لڑکپن کو دیکھو، شادی سے پہلے کو دیکھو، شادی کے بعد کو دیکھو، خوشی کو دیکھو، غمی کو دیکھو، امن کو دیکھو، جنگ کو دیکھو، رزم کو دیکھو، بزم کو دیکھو، خلوت کو دیکھو، جلوت کو دیکھو، اور اس کے بعد فیصلہ کرو. ذالک الکتاب
لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب میں ریب کوئی نہیں، اور پڑھانے کے لیے جو میں نے استاد تم کو دیا ہے نا، لا عیب فیہ، اس استاد کی ذات میں عیب کوئی نہیں ہے۔ میری کتاب ریب سے خالی ہے، اور کتاب کا پڑھانے والا پیغمبر اعظم عیب سے خالی ہے۔ یہ نعمت تم کو میں نے عطا کی ہے، میری کتاب میں ریب کوئی نہیں، اس لیے کہ پڑھانے والے استاد کی ذات میں عیب کوئی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں کوئی ریب نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ پروردگار متقی تو پہلے سے ہدایت پر، اسے اور ہدایت کیوں چاہیے؟ وہ تو پہلے سے نیکی پر ہے، پہلے سے نیکی پر ہے۔ اللہ کریم کہتے ہیں سمجھو سمجھو سمجھو، جو نیکی پر نہیں ہے اس کے ساتھ جڑ جائے میں اسے نیکی پر چلا دوں گا، جو چل رہا ہے مزید چلا دوں گا۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی۔ تقوی کی میرے دوستو الگ الگ تعریفیں کی گئیں۔ تقوی کی بڑی آسان تعریف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حفاظت، حفاظت بر حدود شرع، شریعت نے جو حدود قائم کی ہیں ان کی حفاظت کریں، اللہ آپ کو تقوی عطا کر دے گا۔ شرک سے بچیں، بدعت سے بچیں، حرام و حلال سے بچیں، یہ تقوی ہے، اس کا نام تقوی۔ اور جب تقوی آتا ہے تو اللہ کریم کا انعام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی کی زندگی گزارتا ہے نا، خیال و گمان جہاں پہ نہیں جاتا میں وہاں سے رزق عطا کر دیتا ہوں، راستے کشادہ کر دیتا ہوں اس کے لیے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیز پر، بن دیکھے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھ کر مانا تو تجربہ ہے نا، اصل تو ہے وہ ایمان جو بن دیکھی چیز پر لائے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، صرف ادا نہیں کرتے، قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں مسجد میں جا کر، پوری زندگی میں جاری کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کے موٹے موٹے 7 مقامات ہیں بھائی، 7 مقامات۔ خرچ کرنے سے کیا مراد؟ 7 مقامات ذہن میں رکھیے گا جو تمام قرآن و حدیث کا خلاصہ۔ نمبر ایک فرض ہے خرچ کرنا، زکوٰۃ، زکوٰۃ پہ پیسہ خرچ کرنا فرض۔ نمبر 2 صدقہ فطر۔ نمبر 3 خیرات، خیرات کے اندر کیا کچھ آ جاتا ہے؟ مہمان نوازی آ جاتی ہے، کسی کو قرض دینا آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں آ گئی۔ نمبر 4 خرچ کا چوتھا درجہ وقف، وقف، اپنا پیسہ وقف کر دیا، مسجد بنا دی، اسپتال بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، وقف کر دیا۔ نمبر 5 مصارف حج، حج کے اوپر خرچ کرنا۔ اور حج سے بات یاد آ گئی، ابھی حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، یہ دن ہے حج کی درخواستوں کے جمع ہونے کے۔ جن کسی افراد پر، جس کسی فرد پر، ماں پر، بہن پر، بیٹی پر، بزرگ پر حج کرنا فرض ہے، کوتاہی نہ کرے۔ حضور علیہ السلام کی اس بات کو یاد رکھے۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے جس پر حج کرنا فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے، میں نہیں کہہ سکتا کہ یہودی ہو کر مرے گا کہ عیسائی ہو کر مرے گا۔ جس کسی پر حج کرنا فرض ہے پہلی فرصت میں کوشش کریں، پہلی فرصت میں کوشش کی جائے۔ 6 نمبر پر خرچ کرنا جہاں پہ ضروری ہے، مصارف جہاد، جہاد میں خرچ کرنا۔ اور 7ویں نمبر پر نفقات واجب، یعنی ضروری ہو جاتا ہے فرض کے بعد خرچ کرنا۔ کہاں پر؟ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، اپنی بیوی کی ضروریات پوری کرنا، بچوں کی ضروریات پوری کرنا۔ ماں باپ اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ماں باپ کو دینا، ماں باپ کا خرچہ اٹھانا اولاد کی ذمہ داری ہے بھائی، اولاد کی ذمہ داری ہے، یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں کہ اب میرے پاس میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، جناب میں کیسے خرچہ اٹھاؤں گا۔ نہ نہ نہ، جن ماں باپ نے مل کر آپ کی پرورش کی ہے نا، اب بڑھاپے کے اندر ان کی پرورش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، واجب ہے آپ کے ذمے میں۔ الٹی سیدھی دوسری کاموں کے اندر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے ان کی ذمہ داریوں کو پورا کیجئے گا آپ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اس پر جو اے پیغمبر آپ پر اترا ہے، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلے اتر چکا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا یقین یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت پر۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر، کافر، کفرا،
کفرہ کا معنی کسی چیز کو چھپانا. عربی زبان میں کسان کو بھی کافر کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گندم کا دانہ زمین کے اندر چھپا دیتا ہے. کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی نعمت کو چھپاتا ہے اور ناشکری کو ظاہر کرتا ہے. اور علماء کرام نے کفر کے 5 درجے لکھے ہیں. 5. نمبر ایک کفر تکذیب، انکار کر دینا، جھوٹ بول کر انکار کرنا کہ اللہ ہے نہیں. نمبر 2 کفر استکبار، جانتا ہے کہ اللہ ہے، جانتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کی کتاب ہے، غرور و کبر کی وجہ سے انکار کر دیتا ہے. نمبر 3 کفر اعراض، گردن موڑ کے ایسے میں نے اگر مان لیا تو مجھے چھوٹے کے پاس جانا پڑے گا، چھوڑو دفع کرو. نمبر 5 کفر ارتیاب، خواہ مخواہ کے شکوک و شبہات، میرے باپ نے یہ کہا، میری ماں نے یہ کہا، شکوک و شبہات. نمبر 5 کفر نفاق، کیا مطلب؟ زبان سے اسلام کا اقرار کرے اور دل کے اندر کفر کی محبت کو جمع کر رکھے، اس کو کفر نفاق کہتے ہیں. ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ برابر ہیں ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ان کی نسلوں کے اندر سے ہم نے ایمان کو نکال دیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں. ہم نے تو آج تک کسی کی آنکھ پہ پردہ دیکھا نہیں. میرے دوستو، جو آنکھ اللہ کی قدرت کو نہ دیکھے، سمجھ لیں کہ اس پہ پردہ پڑا ہوا ہے. جو کان سچی بات کو نہ سنے، سمجھ لیں کہ اس کان کے اندر لکڑی کے پٹھوں کو لا کے ٹھوک دیا گیا ہے. جو دل اور دماغ سچائی کی بات کو نہ سوچے، سمجھ لیں کہ اس دل اور دماغ پر خدا نے مہر لگا کے بند کر دیا ہے. اور دل پر مہر کیسے لگتی ہے؟ اور گناہ تو دور کی بات ہے. نبی علیہ السلام کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے، جو آدمی جان بوجھ کر صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ ایک نماز جمعہ کو چھوڑتا ہے، دل پہ ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. دوسرے جمعے کو چھوڑتا ہے، وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے. اور تیسرے مرتبہ جب جمعے کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، سارا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر پتہ نہیں چلتا اس کو کہ حلال کس کو کہتے ہیں، حرام کس کو کہتے ہیں، گناہ کس کو کہتے ہیں، ثواب کس کو کہتے ہیں. وہ تمام چیزیں اس کے لیے برابر ہو جاتی ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کو بچانے کی اور ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کے پڑھنے، سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک ہر لہجے میں، ہر لمحے کے اندر ہم سب کی رہبری بھی کرتا ہے، رہنمائی بھی کرتا ہے. اور زندگی کا کوئی موقع ایسا نہیں کہ جس میں قرآن پاک کی تعلیمات ہم سب کے لیے ہدایت اور رہبری کا ذریعہ پیش نہ کرتی ہوئی ہوں. مثال کے طور پر آج کا دن 1 مئی، جسے پوری دنیا کے اندر یوم مزدور کے طور پہ منایا جاتا ہے. مزدور کی اہمیت، مزدور کا مقام، محنت کش کا شوق، محنت کش کا ذوق، اس کو بیان کیا جاتا ہے. کاش 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 ہم نے دین کے حوالے سے دیکھا ہوتا کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے ایک محنت کش، ایک مزدور کا رتبہ کتنا اونچا کیا ہے. ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، دنیا کے اندر سب سے بہترین خوراک کون سی ہے، سب سے بہترین کھانا کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی، میرے صحابی، میرے دوست، اس دنیا کی سب سے بہترین خوراک وہ جو اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. اور میرا بھائی نبی داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے. بادشاہ ایسا کہ خود بھی بادشاہ، بیٹا بھی بادشاہ. سلیمان علیہ السلام، آواز کیسی؟ قرآن کہتا ہے زبور کی تلاوت جب کرتے تھے تو آسمان کے پرندے بھی زبور پڑھنے لگتے تھے. پہاڑوں کے پتھر سے اللہ کی حمد و ثنا کی آواز آتی تھی. اور وہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہ بنا کر، اس زمانے میں زرہ کہتے تھے وہ کرتا جس کو پہن کر تلوار کے وار سے بچتے ہیں، وہ لوہے کا کرتا بنا کر بیچتے تھے، اس سے اپنے گھر کا گزارا چلاتے تھے. محنت کش اور مزدور. ہم لوگوں نے دین کو سمجھا نہیں نا، سمجھ ہی نہ سکے، جان ہی نہ سکے. ہم دین کا کچھ ظاہری سراپا اپنے سامنے رکھا. اور میں تو کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر چکا، شاید کہ بہت ساری سماعتوں کو یہ بات شاید ناگوار گزرتی ہو، گزرا کرے. خصوصیت کے ساتھ جن گھروں کے اندر بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، جن گھروں میں لڑکیاں ہیں،
ان گھروں میں کم سے کم نوکرانیاں رکھیں. کل انہوں نے کسی گھر میں جانا ہے, یہاں سے اگر آپ ان پر حکم چلانے کی عادت ڈال دیں گے وہ کسی کی بات نہیں مانے گی. کبھی سوچا ہم نے, کبھی غور کیا؟ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا, داڑھیوں والے, پگڑیوں والے, سب چیزوں والے, گاڑی کا دروازہ کھلا ٹھک کر کے, آگے آگے شوہر, پیچھے پیچھے میم صاحبہ, اور اس کے پیچھے 12 سال کی, 10 سال کی, 9 سال کی, 6 برس کی, 8 برس کی ایک بچی, جس نے بیچاری نے پرانے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اور اس نے وہ بچی پکڑی ہوئی ہے. اس کے پیچھے ایک بچی جس نے ٹوکری پکڑی ہوئی ہے. آپ کبھی نوٹ کر کے دیکھیے گا, خدا را کبھی نوٹ کر کے دیکھیے گا کہ جس کے پیچھے یہ 2-3 بیچارے چل رہے ہوں گے نا, وہ خواہ کے لیے غرور و کبر کا شکار ہوگا, خواہ کے لیے. ارے میرے دوست, کبھی سوچا کبھی, جیسے آج کسی کا یہ بچہ آپ کے پیچھے چل رہا ہے, خدا نہ خواستہ کبھی حالات نے پلٹی کھا لی, آج کا یہ اوپر کا ہاتھ کل کو نیچے آ گیا اور آپ کے بچے کے ساتھ یہ ہوا, تو پھر کیا برداشت کریں گے آپ؟ پھر کیسے گوارا کریں گے؟ پڑھ پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ گھر میں کام کرنے والی بچی کو جناب اس کی مالکن نے مارا. مالکن کون ہے؟ ڈاکٹر. شوہر کون ہے؟ انجینئر. کیا ہوا تھا؟ چھوٹی سی 2 پلیٹیں ٹوٹ گئیں, مار مار کے منہ نیلا کر دیا, پانی کے پائپوں سے مار رہے ہیں. پھر اسلام میں فرق نہیں آتا. پھر کہتے ہیں وہ لوگ کہ مولوی صاحب یہ بتائیں کہ رات کو کیا پڑھوں, دن کو کیا پڑھوں, کم وقت کیا خاک پڑھو گے؟ آؤ شریعت کو دیکھو شریعت کو. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, اور نہ معلوم کہ حضور کی ذات کے اندر وہ کون سی کشش تھی کہ ہر بے کس, بے بس, مجبور, مظلوم آن کے چمٹ جاتا تھا. نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر کوئی اشتہار تو نہیں لگا رکھا تھا کہ سب میرے پاس آ جاؤ, لیکن معلوم نہیں کہ راہ چلتے ہوئے بھی جب بھی کسی کو کوئی ضرورت یا کوئی درد محسوس ہوتا تھا نا, وہ سب کو چھوڑ کے حضور کے پاس آ جاتا تھا, بے اختیار آ جاتا تھا. نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں, کسی گھر کے اندر کسی بیچاری کام کرنے والی ملازمہ سے کوئی قیمتی برتن تھا, وہ ٹوٹ کے گرا اور گر کے ٹوٹ گیا. ارے یہ میرے بچے سے بھی تو ہو سکتا ہے یار, آپ کے بچے سے بھی تو ہو سکتا ہے, وہ بھی کسی کا بچہ ہے, اس کے دل میں بھی تمنا اور خواہش ہے. حالات کی مجبوری نے اگر اس کو لا کر آج نوکری پر لگا دیا ہے, ہم کو تو انسانیت سے خارج نہیں ہونا چاہیے نا, ہم کو تو انسان بن کے رہنا چاہیے. نبی علیہ السلام جا رہے ہیں, ایک بچی سی آئی اور آ کے تیزی سے حضور کے پاس نپٹ گئی, حضرت مجھے بچائے, وہ مار رہی ہے. اب جو اس نے دیکھا گھر کے مالک نے, حضور کو وہیں ٹھٹک کے کھڑے ہو گئے. اب اس کے بعد حضور کے جملے سنیے گا, لا تضربوا اماءکم علی کسر انائکم فإن لهم آجال کآجالکم. ارے یار, برتنوں کے ٹوٹنے پر ان کو مارا نہ کرو, تمہیں موت آتی ہے, تم مر جاتے ہو, برتن کو موت آتی ہے, ٹوٹ جاتا ہے. اسے کیوں مارتے ہو تم؟ اسے کس لیے مار رہا ہو تم؟ میرے تقوی میں, میری نیکی میں کوئی فرق نہ پڑے. میں سمجھا کہ میرا دین, عجیب مصیبت یہ کہ آج ہمارا دین ٹخنے سے شروع, ٹوپی پہ ختم. راہ چلتے کسی کی شلوار نیچے گئی, اس کی شلوار ٹخنے سے نیچے, اسلام سے خارج. اس نے ٹوپی اتاری, اسلام سے خارج. اسلام اتنا کچا دھاگا نہیں جو ٹخنے اور ٹوپی کے دھاگوں میں ٹوٹ کے گر جائے گا. اسلام اخلاقیات کا نام ہے, کردار کا نام ہے. آقا دو جہاں سرور سربراہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم سب کو کہتے پھریں کہ صاحب آؤ یہ بھی کرو, یہ نیکی کے کام کرو. ارے نبی کی یہ سنت کون زندہ کرے گا؟ کہ آقا علیہ السلام جنازے پر کھڑے ہو کے فرماتے کہ آؤ, یہ جانے والا جا چکا ہے, تم میں سے جس کسی نے اس کو کچھ دینا ہے, یہ بیٹا یہ باپ کھڑا ہے, دے دو, لینا ہے تو انہیں تنگ نہ کرنا, محمد موجود ہے, میرے پاس آ جانا. انا ولی من لا ولی لا, جس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں, وہ آئے, میں سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا ہوں. آج ہم اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں کہ بیٹا یہ دکان پہ ملازم ہے نا, 50 سال تک بھی کام کرتا رہا, بچہ آیا تھا, آج بوڑھا ہو گیا, جھک گئی کمر, ہڈی کا گودا نکال نکال کے اس نے ہم کو کھلا دیا. ہم نے گھر نہ جانے کہاں کہاں بنا لیے, دکانیں 1 سے 4 کر لی, مگر وہ غریب کا غریب وہیں پر رہا. 5 سال کا بچہ دکان پر آیا تھا, 50 سال کا ہو گیا. ہمارے ہر سال کی عمریں, ہر سال کے حج, فلاں سے بیعت, فلاں سے بیعت, فلاں چیز پہ دکھاوے کے شوبازیاں, حقیقتوں کو کچلتے ہیں.
5 سال کا بچہ دکان پر آیا کام کرنے, آج 50 سال گزر چکے, ابھی تک اپنے بچے کو ہم کیا سکھاتے ہیں؟ بیٹا دیکھو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں, اگر کھاؤ گے اس کا مزاج خراب ہو جائے گا. بچا ہوا کھانا کتے کی طرح اس کے آگے کرتے تھے, وہ غریب مجبور اس کو کھاتا ہے. ارے یار کہاں سے دین آئے گا؟ کون سا دین آئے گا؟ کہاں سے دین آئے گا؟ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کا نکال کے دوسروں کو دے رہے ہیں, تو بھی لے لے, تو بھی لے لے, تو بھی لے لے, تو بھی لے لے. 10 سال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت کر رہے ہیں, کہتے ہیں خدا کی قسم 10 سال کے اندر میں نے حضور کی خدمت کی ہے, سوائے اس کے کہ حضور نے مجھے کسی کام پر بھیجا, مجھے دیر ہو گئی تو حضور نے کان پکڑ کے کہا یار تو نے نہیں کرنا تھا, کسی اور کو میں بتلا دیتا, تو نے دیر کر دی ہے. کہتے اس کے علاوہ حضور نے کبھی کوئی سخت بات مجھے نہیں کہی, کبھی کچھ نہیں کہا مجھے. اگر داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے, پگڑی باندھنا حضور کی سنت ہے, سفید کپڑے پہننا حضور کی سنت ہے, خوشبو لگانا حضور کی سنت ہے, رمضان میں عمرہ کرنا حضور کی سنت ہے, خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اپنے ماتحتوں کے ساتھ, اپنے ملازمین کے ساتھ, اپنے کمزور طبقات کے ساتھ حسن سلوک کرنا سرکار کی سب سے بڑی سنت ہے, سب سے بڑی سنت ہے. کہاں سے دین آئے گا؟ کہاں سے دین آئے گا؟ ذرا سی بات پر ادھر آئے, کیوں نہیں آیا تو تنخواہ کاٹو اس کی. ارے دے کیا رہا ہے تو اس کو 10,000 9,000 12,000 تنخواہ ایک دن کی کاٹ رہا ہے. کبھی تو نے سوچا کہ کسی دن اللہ نے کٹوتی کر لی تو بنے گا کیا؟ کہاں جاؤ گے؟ یہ ایک دن کی تنخواہ کاٹ لی تم نے, گھر پہنچے پتا چلا جناب بچہ بیمار, بیوی بیمار, فلاں بیمار, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ بل آ گیا, فلاں آ گیا, وہ پتا چلا جو کٹوتی کی تھی وہاں سے نکل کے وہاں پوری ہو گئی. آئے سمجھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ زمانے گزشتہ میں اللہ کریم نے ایک انسان کی بخشش کر دی. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ فرمایا دکاندار تھا, لوگ آتے تھے سامان لینے, جو آتے تھے آنے والوں سے محبت سے نرمی سے پیش آتا تھا. کسی کے پاس پیسے کم ہوتے تھے سودا دیتا تھا, کہتا بعد میں آ جانا. اپنے ملازمین سے کہہ رکھا تھا کسی کے ساتھ سختی نہ کرنا, جبر نہ کرنا, نرمی کا معاملہ کرنا. فرماتے بس وہ یہ کام کرتا تھا, پہنچا اللہ کے دربار میں, اللہ کریم نے 2 حرفی بات کہہ دی, اچھا بھائی بندوں کے ساتھ تم نرمی کرتے تھے, ہم تمہارے ساتھ نرمی کر دیتے, سارے گناہ معاف تمہارے, اگلے پچھلے سارے تمہارے گناہ معاف کر دیے. یہ ہے نبی علیہ السلام. ہم کسی میلے آدمی سے ملنا پسند نہیں کرتے. بنی کے چہرے پہ لاکھوں نثار ہوتے ہیں, بنی جو بگڑے دشمن 1000 ہوتے ہیں, 1000 ہوتے نثار, لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, کسار لبیک میں بھی حاضر, لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. یہ نبی علیہ السلام کا دربار ہے, یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے. دیکھا کہ ایک شخص آگے بڑھتا ہے پھر پیچھے ہٹتا ہے, آگے بڑھتا ہے پھر پیچھے ہٹتا ہے, کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی آگے کبھی پیچھے. نبی علیہ السلام نے اسے دیکھ لیا, اور حضور کی عادت شریفہ تھی, روایت سیرت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے جس کے پاس کوئی بیٹھنا, صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھا کرتے تھے جس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا حضور اسی سے بات کرتے تھے, جس کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا حضور اس کے پاس بیٹھ جاتے تھے. یہاں تک کہ مدینے کے اندر ایک بڑھیا عورت تھی بڑی عمر کی, لوگ کہتے تھے پاگل ہے, وہ آتی تھی حضور سے باتیں کرتی تھی, حضور کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتی تھی, گھنٹوں باتیں کرتی رہتی تھی, پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہی ہے, حضور کیا کیا جواب دے رہے ہیں. یہ نبی علیہ السلام ہے. دیکھا کہ ایک شخص آگے بڑھ رہا ہے پیچھے ہٹ رہا ہے, کبھی آگے بڑھتا ہے کبھی پیچھے ہٹتا ہے. اب جو اس کو غور سے دیکھا, بھئی ادھر آؤ, کیوں آگے پیچھے ہٹ رہا ہوں؟ حضرت آگے بڑھتا ہوں اس لیے کہ مجھے آپ سے محبت ہے, پیچھے ہٹتا ہوں اپنی کیفیت کو دیکھ کر. ہتھوڑا چلاتا ہوں, پتھر کوٹتا ہوں, ہتھوڑا چلا چلا کے میرے ہاتھ سخت ہو چکے, اور آپ کے ہاتھ ریشم سے نازک, گلاب کی پنکھڑی سے زیادہ شائستہ. سوچتا ہوں کہ میرے ہاتھوں سے کہیں آپ کے ہاتھوں کو اس کھردراہٹ سے تکلیف نہ پہنچ جائے. یہ خیال پیچھے کرتا ہے. نبی علیہ السلام سب سے مصافحہ کر رہے تھے, سب سے ہاتھ ملا رہے, تو اس کو کہا تم تھوڑے سے آگے بڑھو. وہ آگے بڑھا, اس نے اپنے دونوں ہاتھ ایسے کیے. تاریخ حیران ہے, بالکل حیران.
کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے کیا، نبی علیہ السلام نے اس کی انگلیوں کو پکڑا، سب مسافہ کر رہے ہیں، اور یہ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام جن کے لبوں پہ جبریل کا پہرا رہا کرتا تھا، اپنے لبوں سے اس محنت کش کے ہاتھ چوم لیتے ہیں، اس محنت کش کے ہاتھ چوم لیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، ہم نے سمجھا نہیں، جانا نہیں، جانچا نہیں۔ میں تو بار بار آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام معاملات کا نام ہے۔ معاملات کو درست کیجئے، معاملات کو درست کیجئے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا سیکھیے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا سیکھیے، ان کے ذریعے آپ کو اللہ کریم روٹی روزی عطا کر رہا ہے۔ ماتحتوں کو چاہیے کہ مالک کے وفادار رہیں، اور مالکان کو چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ محبت و پیار کا سلوک کریں، انہیں اپنی اولاد کی طرح رکھیں، ان کو کتا اور جانور بنا کر مت رکھیں، حقیر نہ سمجھیں، ذلیل نہ جانیں، نہ معلوم کہ کس کی محنت اور دعاؤں کے صلے میں اللہ کریم آپ کے رزق میں برکتیں عطا کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزدور کا، محنت کش کا بڑا رتبہ رکھا ہے۔ آخری وقت میں حضور جب دنیا سے جا رہے ہیں، میری ناقص معلومات کے مطابق حضور علیہ السلام نے جو فرمایا، اس کے بعد شاید حضور کی زندگی کو موقع نہ مل سکا۔ وہ کیا تھا؟ حضرت علی کو قریب کر کے بلایا، علی ایک بات سن لو، میری قوم کو، امت کو پیغام دینا، نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، یہ آخری 2 باتیں ہیں، نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ یوم مئی مزدوروں کے طور پہ منائی جاتی ہے۔ کاش کبھی زندگی میں ہم دیکھیں یوم خندق، کہ خندق کے اس مزدور کو دیکھیں جو اپنے ہاتھوں سے زمین کھود رہا تھا، اس مزدور کو دیکھیں کہ جس کے پاس ایک صحابی آ کر کہتے ہیں کہ حضرت میں بھوکا ہوں، اور بھوک کی وجہ سے ایک پتھر پیٹ پہ باندھ رکھا ہے۔ حضور نے کہا بیٹا ذرا قریب تو ہو، تو نے تو آ کے دکھڑا رو کے دکھا دیا نا کہ پیٹ پہ پتھر ایک ہے، ادھر آ، میں کسے دکھاؤں؟ تیرے پتھر ایک بندہ ہے، میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندے میں کوئی زیادہ سکھ کے اندر نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام تکلفات سے پاک، صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں، فرمایا سب اپنے اپنے کام کرو، تمہارا یہ کام، تمہارا یہ کام، تمہارا یہ کام، سب کے کام۔ فرمایا میں بھی کام کروں۔ حضرت آپ نہ سب کام کریں گے، میں کام یہ کروں گا کہ میں جاؤں گا، لکڑیاں جنگل سے اکٹھی کروں گا، اور محمد اپنے کاندھے پہ لکڑیاں لاد کر لے کر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اٹھا کر گورنر بنا دیا، فاروق اعظم کے دور میں گورنر بن گئے ابو ہریرہ، درویش گورنر بنے میں۔ گورنر یہاں تو کونسلر زمین پہ پیر نہیں رکھتا میرے دوست، گورنر، صوبے کا گورنر بن گئے۔ تنخواہ لینا روک دی، میں تنخواہ نہیں لوں گا، کہنا آسان ہوتا ہے، وی آئی پی کلچر کو توڑیں گے ہم۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر کاندھے پہ رکھا ہوا ہے، اور کیا کہتے جا رہے ہیں، لوگوں ہٹو ہٹو، تمہارے شہر کا گورنر لکڑیاں بیچنے جا رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ کیا فرمایا؟ کیا کچھ بھی نہیں، کیا ہوا؟ حلال کھا رہا ہوں، کس وقت میں کسی سے مانگ تو نہیں رہا۔ آج ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں میرے دوستو، محنت کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اپنی خودداری کی چادر کو سوال کے داغ سے داغدار کرنے کی عادت ہے۔ آج 99.9% لوگ شکوہ کرتے ہیں، مولوی صاحب دعا کریں، دوا کریں، بتائیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، ہماری چادر ہے 4 فٹ کی، اور ہم نے اپنی چادر سے باہر 10-10 فٹ کے پیر پھیلانے شروع کر دیے ہیں۔ نتیجہ کار کیا نکلتا ہے؟ ہم کو برباد کر دیا، ہماری معیشت کو، ہماری زندگی کو کھوکھلا کر دیا 2 چیزوں نے، ایک سود نے، ایک جوئے نے۔ ان 2 چیزوں نے ہمیں برباد کر دیا، خراب کر دیا۔ ہمیں پتہ نہیں کہ میرے پاس گاڑی کے پیسے ہیں کہ نہیں، کوٹھی کے پیسے ہیں کہ نہیں، میں سود اور جوئے کی لعنت کے اندر پڑ جاتا ہوں، اس کے بعد میں شکوے شکایتیں اللہ کے کرتے پھرتا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، اپنے حال میں مست رہیں، نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں، اور شگاگوں کے مزدوروں کو صرف یاد نہ کریں، اس پیغمبر اعظم کو یاد کریں جو مزدوروں کا سر اونچا کر کے گیا ہے اور دعا کر کے جاتا ہے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واشر زمرۃ المساکین، کہ میرے مولا مجھے زندگی دینا تو غریبوں کے اندر، مجھے موت دینا تو غریبوں کے اندر، کل میں اٹھوں تیری بارگاہ میں غریبوں کے ساتھ مل کے تیری بارگاہ میں اٹھ کر آؤں میں۔ یہ دعا کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم دعا کریں گے، ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ یاد کروائیں، ہم دعا کریں گے۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر ہمارے ہیرو کا تصور کچھ اور ہے، کوئی فلم کا ہیرو، کوئی گانے کا ہیرو، جو اصل ہیرو ہے وہ ہم کو یاد نہیں۔ 4 مئی 1799 اس بر صغیر کا مجاہد اعظم
حافظ قرآن، بے شمار احادیث کا یاد رکھنے والا سلطان فتح علی ٹیپو شہید سب قید رحمت اللہ تعالی علیہ، جس کا تاریخی جملہ، جس کے اوپر چاروں طرف سے سینکڑوں فوجیوں نے حملہ کر دیا، سینکڑوں فوجیوں نے حملہ کر دیا، اور وہ ایک شیر کی مانند لڑتا رہا، اور گرتے گرتے ایک جملہ کہا، جس جملے کے متعلق مولانا ابو الحسن ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ کا تاریخی جملہ تحریر ہے، فرماتے میں یہ نہیں کہوں گا کہ سلطان ٹیپو کا یہ جملہ سونے سے لکھا جائے، میں کہوں گا سلطان ٹیپو کا یہ جملہ خون جگر سے لکھا جائے، تب اس کی قیمت عطا ہوگی کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ ایسا اللہ کا شیر جو مرنے کے بعد بھی اس کی لاش، اس کا جسم انگریز کے لیے ایک بہت بڑی دہشت اور وحشت کی نشانی رہا۔ اسی مئی کے مہینے میں اللہ کی حکمت ہے، اسی مئی کے مہینے کے اندر وہ مجاہدین جن کی تحریک جہاد نے اس بر صغیر کو اسلام سے ایک مرتبہ پھر روشناس کروا دیا، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی شہادت، وہ دلی سے چلے بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہوتے ہیں، اسی مئی کے مہینے میں ان کا جام شہادت کا مہینہ ہے وہ بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی 4 مئی 1799 یوم شہادت سلطان فتح علی ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ، وہ حافظ بھی تھا، اچھا خاصا دین کا عالم بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر مجاہد بھی تھا، اور بقول ڈاکٹر عبدالقدیر کے، ڈاکٹر عبدالقدیر جو پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ راکٹ لانچر، اس راکٹ لانچر کا سب سے پہلا تجربہ اور راکٹ لانچر کا سب سے پہلا جو نمونہ تھا سلطان ٹیپو نے پیش کیا تھا، اس نے سب سے پہلے پیش کیا تھا۔ تو بہرحال یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا ہیرو ہے جس کو ہم نے بھلا دیا۔ آج ہمارے ہیرو کوئی اور ہیں، کوئی اور ہمارے نقشے بن چکے ہیں، کاش ہمیں اپنی تاریخ کی صحیح معرفت اللہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ، اے مولا کریم، تو ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے ساتھ خیر کا، برکت کا، مہربانی کا معاملہ فرما دیں۔ ہمارے ایک درس کا ساتھی ہے بچہ، آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا، ذہنی طور پہ ذرا معذور ہے، عادل، پچھلے دنوں اچانک اس کی والدہ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اسی طرح ایک اور ہمارے اس علاقے کے پرانے بزرگ تھے، پھر یہاں سے چلے گئے حاجی رفیق صاحب، ان کا بھی انتقال ہوا، یا اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ سب کے درجات کو بلندی عطا فرما دے، اور بڑی ہی خصوصیت کے ساتھ دعا فرمائیں، بڑی خصوصیت کے ساتھ دعا فرمائیں کہ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے بطور چوکیدار ہمیں قبول فرما لے۔ یا اللہ حرمین شریفین کی عزت و وقار کا جذبہ ہم کو عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے لیے عافیت، مہربانی، کرم کے فیصلے فرما۔ یا اللہ آپ کے فضل و کرم سے اس سورہ مبارکہ بقرہ کا ہم نے آغاز کیا ہے، یا اللہ فضل و کرم کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے گا۔ یا اللہ سب کے سب بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخی عطا فرما۔ ہر وہ خیر و برکت کی دعا جو نبی علیہ السلام نے آپ سے مانگی ہم کو عطا کیجیے گا۔ ہر وہ شر اور فتنہ کے جس سے نبی علیہ السلام نے پناہ چاہی ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے گا۔ جب بھی نزا کا عالم طاری ہو ہم سب کی زباں پہ جاری لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔